السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ چینل علم کی کاوش میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے چند محاورات پر بات کی تھی، جس کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کا استعمال اور ان کا انگریزی ترجمہ۔ آج بھی چند محاورات میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ محاورے ہم کس طرح ان کو استعمال کرتے ہیں اور انہیں انگلش میں ہم کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے۔ جی تو ہمارا آج کا پہلا محاورہ ہے، اب پچھتاوت کیا ہوبت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ It is useless to cry over spilt milk۔ یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی نقصان ہو جائے اور اس کے بعد اس نقصان کے اوپر پچھتانا، چیخنا، چلانا یا باتیں کرنا بیکار ہوتا ہے، کیونکہ کچھ بھی کر لیا جائے وہ نقصان تو پورا نہیں ہوتا۔ It is useless to cry over spilt milk، یعنی کہ spilt milk مین کے جو دودھ گر گیا ہے اب اس کے اوپر چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آنکھوں کے اندھے نام نین سکھ، یہ کسی حد تک فنی بھی ہے۔ A black man being called Mr. White، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو ایک کام کر تو سکتا نہیں ہے مگر وہ مشہور اسی کام کی وجہ سے ہے، مگر اسے وہ کام بیسیکلی آتا نہیں کرنا۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر، neither fish nor fowl۔ یہ محاورہ دوستو اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی کام خراب ہو جاتا ہے اور جو کام انسان کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ مکمل طور پر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ دہی جمانا چاہ رہے ہیں اور دہی ٹھیک سے نہیں جم سکی تو آپ نے دیکھا ہے کہ نہ تو وہ پراپر دہی ہے اور نہ وہ لسی ہے۔ تو اسی طرح جب کام درمیان میں رہ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ جی تو یہ اگلا ایڈیم ہے، آدھی چھوڑ ساری کو جائے، آدھی رہے نہ ساری پائے۔ All covet all lose۔ covet mean greed، لالچ، یعنی جب انسان کسی چیز میں لالچ میں پڑ جاتا ہے تو وہ چیز بالکل ہی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی سٹوری ہے، مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک صاحب نے ایک بندر رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک دفعہ اس بندر سے کہا کہ بھائی یہ وہ جو بوتل ہے اس میں سے نا بادام لے لو۔ بندر بہت خوش ہوا، وہ بھاگا ہوا گیا، اس نے بوتل کھولی، اس کے اندر ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر لی باداموں سے۔ اب وہ مٹھی بھری ہوئی تھی، وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی، مٹھی جو بھری ہوئی تھی۔ اس آدمی نے اس کو کہا کہ او بھائی بندر، اس کو ذرا مٹھی کو لوز کر دو، تھوڑے سے بادام چھوڑ دو، مٹھی لوز ہو جائے گی تو باہر آ جائے گی۔ لیکن وہ بندر لالچ میں تھا، اس نے کہا کہ نہیں، اس نے مٹھی کو نہیں کھولا اور زور لگاتا رہا اس کو باہر نکالنے کے لیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی مٹھی جو تھی وہ بوتل کے پہندے میں پھنس گئی۔ اب وہ آدمی اس کے پاس گیا، اس نے بندر کو ایک تھپڑ لگایا زور سے اور اس کہا کہ مٹھی کھولو۔ بندر نے مٹھی کھول دی، سارے بادام اس کے ہاتھ سے گر گئے اور وہ ہاتھ اس کا آرام سے باہر آ گیا۔ تو اس کے مالک نے اس کو ایک بادام بھی نہیں دیا اور بوتل کا ڈھکن بند کر کے وہاں پہ رکھ دیا اور اس کو کہا کہ تم اسی قابل ہو، لہٰذا لالچ نہیں کرنا چاہیے، جو آسانی سے مل سکے اسی پر قناعت کرنی چاہیے۔ تو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے آدھی چھوڑ ساری کو جائے، آدھی رہے نہ ساری پائے۔ All covet all lose۔ جی اگلا ایڈیم، یہ بہت آسان ہے اور کامن بھی ہے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، out of the frying pan into the fire۔ اس کا مطلب کہ جب انسان ایک مصیبت سے نکلے اور دوسری مصیبت میں پھنس جائے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ آسمان کا تھوکا منہ پر آتا ہے، He that blows in the dust fills his own eyes۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ کبھی کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں یا برائی کریں گے تو وہ برائی کسی بھی وقت پلٹ کر آپ ہی کی طرف آئے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ برائیوں سے اجتناب کریں کیونکہ وہ پلٹ کر انسانی کی طرف آتی ہے۔ جی تو اگلا ایڈیم ہے، آگ بن دھواں کہاں، نو اسموک وداؤٹ فائر۔ مطلب کہ ہر کام کے پیچھے ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے، اگر وہ وجہ نہیں ہوگی تو وہ کام بھی نہیں ہوگا، یعنی اگر آگ ہی نہیں جلے گی تو دھواں بھی نہیں ہوگا۔ آگ کھائے گا تو انگار ہی اگلے گا۔ A bad way has a bad end۔ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قسم کے راستے پر آپ
چلتے ہو اس کا انجام جو ہے یا اس کی منزل آپ کہہ لیں وہ اسی قسم کی ہوتی ہے. اچھے راستے پر چلیں گے تو انجام کار جو منزل آپ کو ملے گی وہ اچھی ہوگی, اور اگر آپ برے راستے پہ چلیں گے تو انجام کار منزل جو ہے وہ بری ہی ہوگی. A bad way has a bad end. آگ کھائے گا تو انگار ہی اگلے گا. آگے دوڑ پیچھے چوڑ. The further you go, the further behind. دوستو یہ ایڈیم جو ہے یہ عموماً اس وقت بولا جاتا ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو کہ آگے سے آگے کا سوچتا تو ضرور ہے, مگر اس وقت جو کرنٹلی اس کے پاس ہوتا ہے, موجودہ جو اس کی پوزیشن ہوتی ہے, اس پر وہ توجہ نہیں دیتا, اس کام کو وہ ٹھیک نہیں کرتا, اس کو امپروو نہیں کرتا. وہاں پر بہت سا کام اس کا رہ جاتا ہے لیکن وہ اس کو چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نقصان ہوتا ہے, فائدہ کوئی نہیں ہوتا. وہ آگے جا کر اپنا تو کام کر رہا ہوتا ہے کہ میں آگے سے آگے کام کروں, لیکن پیچھے اس کے جو ہے نا وہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے. جی تو یہ ہمارا ایڈیم خاصا مزیدار ہے. آ جاؤ گھر تمہارا کھانا مانگے دشمن تمہارا. آئی لو یو ویل بٹ ٹچ ناٹ مائی پاکٹ. بھائی مجھے تم سے تو بہت محبت ہے لیکن میری پاکٹ کی طرف مت آنا. اس کا مطلب یہ ہے عبوری طور پر, ظاہری طور پر دکھاوے کی محبت کرنا, دکھاوے کا خلوص دکھانا, دکھاوے کی محبت کرنا, دکھاوے کے خلوص کا اظہار کرنا, لیکن حقیقتاً یہی کہنا کہ یہ دور ہی رہے تو اچھا ہے. جب آپ کسی کے بارے میں ایسا کچھ محسوس کریں تو آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کا تو حساب یہ ہے کہ آ جاؤ گھر تمہارا کھانا مانگے دشمن تمہارا. I love you well but touch not my pocket.